کہ جس طرح سے ان کے سینے میں دل ہے ان کے سینے میں بھی اسی طرح سے دل ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے روبرو حاضر ہوئی ہوں وہ ہے شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے۔ آج اس موضوع پر میں گفتگو کروں گی۔ وہ خوبیاں کون سی ہے جو ایک مرد کے اندر ہونی چاہیے، وہ عادتیں کون سی ہے جس سے اس کی بیوی کو سکون پہنچے، چین و سکون ملے، وہ عادتیں کون سی ہے جن کی وجہ سے اس کی بیوی کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلے، اس کی بیوی کے دل میں اس کا احترام بڑھے، وہ خوبیاں مرد کے اندر کون سی ہے جس سے فیملی پریوار خوش رہے، پورا گھرانہ خوش رہے۔ تو آج ماحول یہ بنا ہوا ہے جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو بیوی سوچ میں پڑ جاتی ہے، وہ ٹینشن میں پڑ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سلام کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر غصہ ہوتا، غصے میں کبھی بھی اپنے گھر پر تشریف نہیں لائے، بلکہ مسکراتے ہوئے اپنے گھر میں تشریف لائے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ گٹکوں کے شوقین ہوتے ہیں، جب وہ گھر میں آتے ہیں تو گٹکوں کی بدبو ان کے منہ سے آتی ہے، اور وہ آ کر اپنے بستر پر بیٹھ جاتے ہیں، آتے ہی موبائل میں یا ٹی وی پر لگ جاتے ہیں، اور امید یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوں میری بیوی میرے ہاتھ سے بیگ پکڑ کر رکھے، مجھے چائے پیش کرے اور میرے لیے پانی لے کر آئے۔ ہاں، وہ یہ اس طرح کی امید رکھتے ہیں اپنی بیوی سے کہ وہ یہ سب کام میرے لیے کرے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر آتے تھے تو ان کی عادت کیا تھی؟ حضرت عائشہ خود بتاتے ہیں، خود عرض کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو وہ حاکمانہ انداز میں نہیں ہوتے تھے، کسی کو کام کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے، وہ اپنا سارا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، کسی کو کسی کام کرنے کو نہیں کہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے، اتنا اچھا سلوک کرتے تھے کہ ہر ایک بیوی آپ پر جان قربان کرنے کو تیار رہتی تھی، جان نثار کرنے کو تیار رہتی تھی۔ کیا وجہ تھی؟ سبب کیا تھا اس کا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ حال ہے کہ اگر شوہر گھر پر تشریف لائے اور بیوی کام میں لگی ہوئی ہے، کسی وجہ سے اس کو پانی نہ دے پائی، اس کے ہاتھ گندے ہونے کی وجہ سے وہ اس کو پانی پیش نہ کر پائی، تو شوہر گھر میں قیامت کھڑی کر دیتے ہیں، ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ اندازہ اختیار کرنے سے نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، جو کہ سنت کی خلاف ہے۔ مردوں کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی بیویوں سے کچھ کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے، وہ اپنا کام خود انجام دیتے تھے۔ بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جب شوہر گھر کے اندر تشریف لائے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، وہ اپنے گھر والوں کو سلام کرے، پھر مسواک کرے یا برش کرے، کچھ بھی کرے۔ اور اس کے بعد مرد کی تو یہ امید ہوتی ہے کہ جب میں گھر پر جاؤں گا میری بیوی میک اپ کرے بیٹھی ہو، یہ کر کے بیٹھی ہو، وہ کر کے بیٹھی ہو۔ اور ہوتا کیا ہے، جب وہ گھر پر تشریف لاتے ہیں تو ان کے منہ سے گٹکوں کی بدبو آتی ہے، نہ جانے کسی چیز کی بدبو آتی ہے، تو وہ بیوی ان کے پاس بیٹھنا کہاں سے پسند کرے گی؟ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس طرح سے ان کے سینے میں دل ہے ان کے سینے میں بھی اسی طرح سے دل ہے۔ جیسے تم اپنی بیوی سے امیدیں رکھتے ہو وہ بیوی بھی تمہارے سے کچھ امیدیں رکھتی ہیں۔ تو سامعات، جو مرد دوسری غلطی کرتا ہے
وہ ہے بیوی کو نظر انداز کرنا، اپنی بیوی کو توجہ نہ دینا۔ جب شوہر گھر پر آتا ہے، اپنا سارا ساز و سامان رکھ دیتا ہے اور موبائل میں بزی ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے، ادھر بیوی بیٹھی ہوئی انتظار کرتی رہتی ہیں کہ کب شوہر میرے فری ہوں گے، کب میں ان سے اپنے دل کی باتیں کروں گی، اپنے بچوں کی باتیں کروں گی، لیکن وہ تو مصروف ہی اتنے رہتے ہیں کہ بیوی کو وقت نہیں دیتے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عورت کی دل کے اندر ارمان ڈال رکھے ہیں، جب ان کی جائز تکمیل نہیں ہوتی تو عورت کے قدم پھسل جایا کرتے ہیں۔ عورت کو جو شوہر کا پیار ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا، یہ بہت برا ہے۔ اس طرح سے زندگی نہیں چلا کرتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور وصال کے وقت بھی صحابہ کرام کو یہ تاکید فرمائی کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ خاص کر کہا، جسے خاص کر کے کہا وہ بیوی کو کہا کہ خاص کر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب لڑائی جھگڑے زیادہ ہو جاتا ہے تو شوہر کہتا ہے کہ میرا تیرے سے دل بھر گیا، اس کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ تو شادی بھی اس لیے کرتے ہیں کہ بیوی کما کر لائے اور خود پڑھ کر کھائے، اور اونچے گھرانے میں شادی کرتے ہیں تاکہ بیوی جہیز لے کر آئے اور ضرورت پڑنے پر میرا سسر میری ساس میرے کام آئے۔ یہ اچھے مرد کی نشانی نہیں ہے، بلکہ مرد تو وہ ہے جو خود اپنے ہاتھوں سے محنت و مشقت سے کمائے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلائے، اور بیوی کے گھر والوں سے کسی بھی چیز کی امید نہ رکھے، خود محنت کرے اور ان کی جائز خواہشات کو پورا کرے۔ مرد وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورتوں کو وقت دینے میں نفل نماز رکاوٹیں بن رہی ہے تو تم نفل نمازوں کو چھوڑ دو، نفل نمازوں کو ترک کر دو، اپنی عورتوں کو ٹائم دو۔ نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ جو تمہارے پاس وقت ہے وہ اپنی عورت کے پاس گزارو، یہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے۔ عورت کوئی پیر کی جوتی نہیں ہے یا کوئی استعمال کر کے پھینک دینے والا آلہ نہیں ہے۔ عورت تو وہ سرمایہ ہے، ان سے جا کر پوچھو جن کے پاس بیوی نہیں ہے، وہ بتائیں گے کیا عورت ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے بیوی۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی بھی چیز کی ناقدری نہ کرو۔ پانی کی ناقدری کو بھی حرام قرار دے دیا گیا، تو وہ عورت، وہ لڑکی جو تمہارے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر آئی، اپنی بچپن کی سہیلیاں کو چھوڑ کر آئی، سب کچھ تو اس نے تمہارے لیے چھوڑ دیا اس لیے تاکہ تم بھی اسے چھوڑ دو؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ اسلام اس بات کی ہمیں تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے ارے اگر تم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان سے محبت تو کر سکتے ہو، ان سے گفتگو تو کر سکتے ہو، ان کی دل کی تو سن سکتے ہو، ان کی سکھ دکھ کی باتیں تو سن سکتے ہو۔ اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کس قدر پیار کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سے گوشت کھاتی، ہمارے نبی بھی اسی جگہ سے گوشت کھاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں پر اپنے لب لگا کر پانی پیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ پر اپنے لب مبارک لگاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے، کبھی تو پکارتے تھے یا روحی، کبھی کہتے تھے یا حمیرا۔ پیار میں یہ لقب سے پکارا کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے اپنی بیوی سے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر میں بہت تیز درد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے نکلا ہے میرا سر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ یہ تیرا سر نہیں، یہ میرا سر ہے۔ اتنی محبت تھی۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں شوہر بیوی کے ساتھ اسی طرح محبت کرے تو گھر جنت بن جائے گا۔ تو سامعات، قرآن مجید میں والدین کے لیے چند آیات
اولاد کے حقوق کے لیے چند آیات، بھائی بہنوں کے حقوق کے لیے چند آیات، لیکن خاوند اور بیوی کے حقوق کے لیے پوری سورت، سورہ طلاق، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، جگہ جگہ ان کا ذکر فرمایا۔ اس لیے یہ رشتہ کمزور ہے، یہ ایک لفظ بولنے پر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ اپنی بیوی کو وقت دیں، ان کو نظر انداز نہ کریں، ان سے محبت کریں، حسن سلوک سے ان کے ساتھ پیش آئے۔ یہیں پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔